السلام علیکم، میں ہوں بنت صدیقی اور آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، اور جن بہن بھائیوں کا یوٹیوب چینل ہے وہ اپنے اپنے کمیونٹی ٹیب پہ ضرور شیئر کریں، اور شیئر اس نیت سے کریں تاکہ اسلام کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے ٹائٹل اور تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ ایک بہت ہی بودہ اعتراض کیا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے کہ اصل مکہ شہر وہ نہیں ہے جس کو آج مسلمان مکہ سمجھتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک ایسے شہر میں ہوئی جس کا نام پیٹرا ہے۔ اور یہ اعتراض ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ ڈین گبسن سے لیا جاتا ہے، جو کہ ایک کینیڈین بیسڈ ہسٹورین ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسلام کے خلاف کام کرنے میں لگا دیا۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ ان کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں گے اور ان کی تحقیق کو پڑھیں گے تو اس میں اتنے فلاز ہیں کہ آپ کو دیکھ کے ہی ہنسی آئے گی اور سن کے ہی ان کے اعتراضات ہنسی آئے گی۔ اور سب سے مزے کی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ اعتراض ڈین گبسن کا بھی نہیں ہے اوریجنلی، بلکہ مغربی دنیا میں یہ بحث بہت پہلے شروع ہو گئی تھی اور اس میں کوئی ایسا خاص کردار ادا نہیں کیا ڈین گبسن نے، بس انہوں نے اس اعتراض کو مزید تقویت دی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اعتراض اتنا فضول ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہمارے بھائی اس کو ایڈریس کریں، لیکن آج کل آپ کو بہت سارے سوڈو ہسٹورینز اور سوڈو سائنٹسٹ مل جائیں گے جو کہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے کچھ بہن بھائی حقوق و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو آج ان ملحدوں کی اصلیت بتائی جائے اور ان کے جھوٹ کھولے جائیں۔ تو آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے عاصم افتخار بھائی موجود ہیں، جو کہ ایک حافظ قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے فارسی زبان و ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس کے علاوہ عربی زبان کی بنیادی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی بھی ہیں اور اسلامک اسٹڈیز میں ہی ریسرچ اسکالر بھی ہیں۔ اور آج کل بڑی مزیدار سیریز آپ کو ان کے چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی، ڈیفینڈ یور آئیڈیالوجی کے نام سے، جس میں بہت سارے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی اسٹریم کا حصہ بنتے ہیں، ہندوز، کرسچنز وغیرہ، لیکن کوئی بھی اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا۔ تو ان کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ویلکم کرتے ہیں عاصم بھائی کو۔ السلام علیکم عاصم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بخیر ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا عاصم بھائی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ڈین گبسن کے اعتراضات کے حوالے سے ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں بغیر کسی تاخیر کے۔ تو سب سے پہلا ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ مکہ قرآن میں صرف ایک بار ملتا ہے، باقی نام جو ہے جو مکہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ مسلمان اسکالرس کی طرف سے جوڑے جاتے ہیں مکہ سے، جیسے کہ مسجد الحرام اور مقدس گھر وغیرہ۔ تو ان ناموں کے قرآن سے شواہد نہیں ملتے کہیں بھی کہ یہ تمام نام جو ہے وہ مکہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، بلکہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی اور جگہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور وہاں سے مسلمانوں نے کاپی کیے ہیں۔ تو اس بات میں کتنا سچ ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی انشاءاللہ ایک سلائیڈ ہے، وہ اگر آپ شیئر کر دیں تو پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی تو یہ جو اعتراض ہے، پتہ نہیں ہے اس اعتراض کے پیچھے مقصد کیا ہے ان کا، اس سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مان بھی لیں کہ اگر فرض کر لیں کہ مکہ جو ہے وہ مینشن نہیں ہے قرآن میں، فرض کر لیں، اگر حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، تو اس سے کیا ثابت ہو جاتا ہے؟ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تو وہاں مینشن نہیں ہے۔ وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا اصل مذہبی شہر نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اصل مذہبی شہر جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، وہ جارڈن کے اندر ایک علاقہ ہے جسے پیٹرا کہا جاتا ہے، بیترا اس کو عربک میں بیترا کہتے ہیں، تو وہ جارڈن کے اندر آتا ہے، وہاں جو ہے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ یہ کلیم اپنے آپ میں ایسا ہی ہے جیسا کہ کچھ لوگ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایپلیپسی کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، یعنی کہ انتہائی درجے کے بودے کلیم میں سے ایک کلیم ہو سکتا ہے، جس کو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے کوئی بھی شخص جو علمی یعنی کہ لیول پہ ایک کام کر رہا ہے، جس کا کام جو ہے وہ اسلام دشمنی یا اناد نہیں بلکہ ایک تحقیق ہے، وہ اگرچہ مسلم غیر مسلم ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو میری نظر میں تو ایسا کوئی بھی غیر مسلم اسکالر نہیں ہے جس نے گبسن سے جو ہے اتفاق کیا ہو۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن کا کام بس اسلام پہ اعتراض کرنا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی مل جائے، کتنے بھی ویک آرگومنٹ ہو، کتنے بھی یعنی کہ بینکرپسی سے جو ہے اس کا جنم ہوا ہو، اس سے ان کو مطلب نہیں ہوتا، بس ان کو ملنی چاہیے کوئی بھی بات، بس وہ چپکانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ ایونجلسٹ ہیں، کرسچنس بھی ہیں، آپ کو ایسے کچھ ہندوز بھی ملیں گے جو اس طرح کی باتوں کو بس کیچ کر لیتے ہیں اور بس اس کو جو ہے بس پھیلاتے رہتے ہیں، آگے پھیلاتے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت کمزور ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، پھر بھی وہ پھیلاتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی ہے پھیلانا۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا واقعتاً جو ہے مکہ قرآن میں مینشن نہیں ہے؟ ایسا نہیں، 8 مرتبہ جو ہے اللہ پاک نے قرآن میں مینشن کیا ہے،
کچھ مرتبہ جو ہے ایک مرتبہ ایکسپلیسٹلی نام لے کے مینشن کیا ہے، اور باقی 7 مرتبہ جو ہے اس کو ڈفرینٹ ٹائٹل یا نیم کے ساتھ جو ہے ریفر کیا ہے. جیسا کہ اگر ہم دیکھیں سورہ فتح کی آیت، اس میں جو ہے آیت کے اندر اللہ پاک نے صاف مکہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آیت کانٹیکس دیکھیں تو بہت مزیدار یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع کو جو ہے بتلاتا ہے. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کی حیثیت سے بھیجا تھا مکے میں. اگر یہ آیت ایک ایسے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہوتی جس سے یعنی کہ مسلمانوں کی ہسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایک ایسا کانٹیکسٹ ہوتا جس کی انٹرپریٹیشن جو ہے کچھ بھی کی جا سکتی تھی، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ کوئی اور شہر ہو سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے. جب ایکسپلیسٹلی اللہ پاک نے ایک واقعے کے ضمن میں جو ہے اس شہر کا نام لیا ہے، تو یہ کہنا کہ مکے کا کوئی وجود حضرت عبداللہ بن زبیر تک نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب اموی خلافت سے وہ لڑ رہے تھے اور اپنی خلافت انہوں نے قائم کی تھی، تو یہ ڈین گبسن کا یہ کلیم ہے کہ مکہ شہر کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بسایا. وہ پیٹرا میں تھے اس وقت جب ان کی دمشق کی جو خلافت تھی، اموی خلافت تھی، اس سے جب ان کی جنگ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جنگ کرنے کے لیے کوئی ایسے مقام پہ چلا جائے جو تھوڑا دور ہو دمشق سے، کیونکہ پیٹرا جو ہے وہ قریب ہے. تو وہ آ گئے مکہ آ کے، جو کہ اس وقت کوئی وہ ایک شہر نہیں تھا، بس ایسا ہی تھا، وہاں کچھ تھا بھی نہیں. ڈین گبسن کا کلیم ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہاں کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو بیسک ان کا آرگومنٹ ہے، 2-3 آرگومنٹ ہے، اس کے اندر کتنے فلاز اور کتنے نان سینسیکل یعنی کہ آرگومنٹس ہیں. کہ کوئی کسی بندے کو اگر لڑائی کرنی ہو تو وہ ایسے شہر کی طرف جائے گا جہاں سے وہ اچھے سے اپنا دفاع کر سکے، ہے نا، ڈیفینڈ کر سکے، نہ کہ ایک ایسی جگہ جائے گا جہاں نہ تو کھانے کا کوئی سامان، نہ پینے کا کوئی سامان، نہ تو وہ اپنے فوج کی کفالت کر سکتا ہے، نہ تو وہاں کوئی ایسا قلعہ ہے، نہ تو وہاں کوئی ایسی وادی ہے جہاں سے وہ اپنا پروٹیکشن کر سکے. انسان تو ایسی جگہ کیوں جائے گا کوئی بھی انسان؟ یہ ایک بیسک بنیادی کمزوری ہے جو کہ اس چیز کو بتلاتی ہے کہ یہ بس ایک کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی یعنی کہ کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ٹانگ کھینچ کھانچ کے جو ہے کوئی بھی میننگ نکال کے کچھ بھی چیزیں ثابت کی جائے. تو اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکہ شہر بسا ہوتا تو پھر قرآن کے اندر سیرت کے کانٹیکسٹ میں جو ہے مکہ کا نام کیوں آتا؟ نہیں آنا چاہیے تھا. ان کی اسی ایک بات سے جو ہے پوری کی پوری ان کی تھیوری ختم ہو جاتی. بہرحال آگے چلتے ہیں. دوسرا نام جو ہے وہ بکہ ہے کہ الناس بکہ کے الفاظ آئے کعبہ کے ضمن میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک گھر بنایا گیا، پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے بکہ شہر. ہمارے یہاں مطلب مسلم اسکالرس میں مکہ کے کیا معنی ہے، اس کے 2 تھاٹ یعنی کہ 2 اوپینین ہے اس میں. کچھ اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ بکہ جو ہے وہ مکہ کا ہی ایک بگڑی ہوئی شکل، یہ پرانا نام ہے، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ با اور میم کا جو یعنی با اور ما کا جو پروننسیشن ہے وہ بہت قریب ہے. تو اکثر جگہوں پہ یعنی کہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ایسا ہوا ہے کہ میم جو ہے وہ با سے ریپلیس ہو جاتی ہے. اگر لنگوسٹک میں ہم پڑھیں گے تو بہت عام اور کامن چیزیں ہیں کہ با اور ما یہ تینوں جو ساؤنڈ ہے وہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، اور ایک لینگویج کے اندر جو ہے وہ دوسری لینگویج میں جب یہ ایک وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے یہ چینجز آتے رہتے ہیں. بہرحال دوسرا اوپینین یہ ہے کہ مکہ جو ہے وہ مکہ شہر کا نام نہیں ہے بلکہ حرم اور کعبے کا نام ہے، جیسے ابراہیم نقوی رحمہ اللہ کی طرف اس بات کو اس اوپینین کو منسوخ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ جو ڈان گبسن صاحب ہے یہ کہتے ہیں بکہ اصل میں ہبرو کا لفظ ہے اور اس کے معنی رونے ہوتے ہیں. حالانکہ بکہ کا جو ایک روٹ عربک میں بھی پایا جاتا ہے البکہ، اس کے معنی رونے کے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ بکہ جو ہے وہ پیٹرا کا نام ہے. کیوں پیٹرا کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ وہاں ارتھ کیوک آیا تھا جس کی وجہ سے اگلی صبح لوگ روئے تھے، اس لیے اس کا نام بکہ ہو گیا. حد آرگیومنٹ ہے اس میں. تو مطلب ارتھ کیوک کہاں نہیں آتا؟ کس شہر میں ارتھ کیوک نہیں آیا ہوگا دنیا کے، اور کس شہر کے لوگ ارتھ کیوک آنے کے بعد موڈ نہیں کیے ہوں گے؟ مثال کے طور پہ سمجھیں ابھی افغانستان کے اندر بہت ہائی یعنی کہ ملٹیٹیوڈ پہ جو ہے وہاں ارتھ کیوک آیا، بہت نقصان ہوا ہے، بہت سارے لوگ مون کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، پریشانی میں ہیں. اللہ پاک جو ہے ان کی پریشانیوں کو ختم کرے، آسان کرے. تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ ابھی جس علاقے میں ارتھ کیوک آیا اور وہاں کے لوگ افسوس اور غم میں ہیں تو وہ جو ہے بکہ ہو گیا؟ یہ مطلب بہت نان سینسیکل آرگومنٹ مجھے لگا پڑھنے کے بعد کہ کوئی بندہ ایسے کیسے کلیم کر سکتا ہے، اور وہ بھی یہ کہ اپنے آپ کو ایک اکیڈمک شو کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ کہہ دے کہ بکہ کے معنی رونے کے ہیں اور وہاں ارتھ کیوک آیا تھا، لوگ روئے تھے اس لیے اس کا نام بکہ ہے. یہ چیز تو دنیا کے ہر شہر پہ پھر جو ہے یہ فٹ آ جائے گا یہ آرگومنٹ. ہم دنیا کے ہر شہر کو پھر بکہ کہتے رہیں. بہرحال تو کتنی یعنی کہ بنیادی کمزوری ہے ان کے آرگومنٹ میں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا شہر جو ہے وہ اللہ پاک نے دوسرا نام ام القریٰ، 5 بیسک نام استعمال کیے ہیں، اس میں سے تیسرا نام ام القریٰ ہے، مدر آف آل سٹیز.
اب یہاں پہ اسمپشن دیکھیں ان کا، کہتے ہیں کہ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. تو یہاں پہ یہ جو گبسن صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ام القریٰ ایسے شہر کو کہنا چاہیے جس کی فصیلیں ہوں، جس کے ارد گرد دیواریں ہوں، اور مکہ کے ارد گرد دیوار نہیں ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ نہیں کہہ سکتے. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات انہوں نے کہاں سے لی ہے کہ ام القریٰ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے آس پاس فصیل اور دیواریں ہونی چاہیے، 4 دیواری ہونی چاہیے. مطلب کوئی بات ایسی جس کا کوئی ریفرنس ہو، جس کو ایک مسلمے کے طور پہ، ایک حقیقت کے طور پہ اسکالر مانتے ہوں، ایسی بات کریں. آپ ایسے دلائل لائیں تو مانے بھی جا سکتے ہیں. آپ کسی بھی شہر کے بارے میں کچھ بھی ڈسکرپشن اپنی طرف سے گڑھ لیں گے تو اس کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے. پھر تو اس طریقے سے میں کوئی ایک لفظ لے لوں اور اس کے بارے میں کہہ دوں کہ اس لفظ کے یہ معنی ہونے چاہیے کیونکہ اس لفظ کے لیے ضروری ہے کہ یہ لفظ ایسی چیزوں کو ڈسکرائب کرے، تو اس کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے. اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے ایک اسپیسیفک ورڈ القریہ کے نام سے استعمال ہوا. یہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ سورہ بلد میں، سورہ ابراہیم میں اور سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد جو 5واں اور آخری نام ہے وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ مسجد حرام یا بیت الحرام، اس سینس میں جو ہے بلد الحرام اس سینس میں استعمال ہوا ہے. بلد الحرام کے سینس سورہ 3 کے اندر، دا سیکیور ٹرسٹ وردی سٹی، سینچری جسے انگلش میں یعنی کہ ایسی جگہ جو مقدس ہو. تو بالکل ہمیں پتہ ہے کہ مکہ جو ہے وہ حرم کہلاتا ہے. اس کے بہت سارے حقوق ہیں کہ اس کے اندر جو ہے جانے پہ اسے عام شہر کی طرح رویہ نہیں رہ جائے گا ایک انسان کا، بلکہ اس کے یعنی کہ تقدسات بڑھ جائیں گے. وہاں کیا عمل کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، لوگوں کی ایذا رسانی کے حوالے سے، جانوروں کی ایذا رسانی کے حوالے سے، جانوروں کو مارنے کے حوالے سے، شکار کرنے کے حوالے سے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کے اپنے اس شہر کے اپنے حقوق ہیں مکہ کی. اس وجہ سے انہیں بلد الحرام کہا جاتا ہے. اب یعنی کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ڈین گبسن صاحب اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے. وہ یہ کہہ کہ مکہ لفظ جو ہے وہ صرف ایک دفعہ مینشن ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو یعنی کہ جو سویلائزیشن یا تہذیب ہوتی ہے جو خود اپنی تاریخ لکھتی ہے نا، یعنی انٹرنل چیزیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت کم یعنی کہ اسپیسیفک نیم یوز کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں کہوں کہ اگر میں کہیں باہر رہ رہا ہوں اور مجھے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے، مجھے وہاں 4-5 لوگ مل گئے، تو میں اسے اپنے گاؤں کا نام لے کے نہیں کہوں گا ہے نا کہ یہ گاؤں کیسا ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ اپنا گاؤں کیسا ہے، ہمارا گاؤں کیسا ہے نا، ہمارے گاؤں میں کیسا چل رہا ہے سب کچھ. ہم یہ نہیں کہتے اس کا نام لے کے اسپیسیفک اپنے گاؤں کا نام لے کے کہ وہاں کیسا چل رہا ہے. یا اگر ہم اپنے شہر سے باہر ہوں تو ایسا نہیں، اب ایسے کہتے ہیں کہ ہماری طرف کیسا چل رہا ہے یا اپنے شہر میں کیسا چل رہا ہے. تو یہ ایک کامن یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج کا اسٹائل ہے بات کرنے کا، کہ جب اگر آپس میں بات ایک تہذیب والے آپس میں جب ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ اپنی چیزوں کو نام لے کر کے بہت کم ریفر کرتے ہیں. لیکن جب وہی دوسری قوم جب انٹریکٹ کرتی ہے یا تاریخ لکھتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے اجنبیت یعنی کہ دور ہٹ کے دیکھتی ہے. تو وہ ہر چیزوں کو اسی طرح مینشن کرتی ہے جس طرح سے ایک اکیڈمک وے ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے تاریخ میں مینشن کیا جاتا ہے. کیونکہ ایک بندہ جو باہر کا ہے وہ کسی بھی چیز سے اپنائیت محسوس نہیں کرے گا. اس کے لیے ہر شہر جو ہے برابر ہوگا. اگر 10 شہر ہے تو 10 کا 10 شہر جو ہے برابر ہوگا. تو یہ بھی اس بات کو بتلاتا ہے کہ قرآن کے اندر جو دا سٹی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ نام کے علاوہ ہیں، جیسے کہ بلد الحرام یا القریہ یا ام القریٰ، یہ بتلاتا ہے کہ یہ وہیں کے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں. یہ ایک داخلی، یہ لینگویج کے اندر کی ایک داخلی انٹرنل جو ہے ایویڈنس ہے اس کو پروف کرنے کی. پتہ نہیں ڈین گبسن صاحب کا جو ہے وہ مطلب لنگوسٹک میں یا فلولوجی میں کیا مہارت ہے، کیا ایکسپرٹیز ہے، وہ لینگویج کے اسلوب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں. بہرحال قرآن کے لینگویج کے اسلوب سے بھی بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہے اور اس کا اپنا ایک یونیک اسٹائل ہے قرآن کے بات کرنے کا. تو اس میں سے ایک اسٹائل یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی میننگ کو جو ہے الگ الگ زاویے میں اور الگ الگ منہج پہ جو ہے بیان